حيا قيوما سميعا بصيرا والصلاة والسلام على رسوله الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وعلى آله وأصحابه كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سب آبا مل کے پڑھ لیں الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين پختہ ہوتی اگر مصلحت اندیش ہو عقل، عشق ہو مصلحت اندیش تو ہے خام ابھی، بے خطر کود پڑھا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محض تماشائے لبے بام ابھی، صدق خلیل بھی ہے عشق، صبر حسین بھی ہے عشق، مارکائے وجود میں بدر و حنین بھی ہے عشق، اور شاد باد اے عشق خوش سودائے ماں، اے طبیب جملہ علت ہائے ماں۔ حمد و ثنا کے بعد واجب الاحترام علماء ذی احتشام، بالخصوص محترم المقام قائد طلباء محترم جناب رمیز حسن راجہ صاحب، صدر انجمن طلباء اسلام پاکستان، اور میزبان محفل سراپا محبت اور سراپا شفقت محترم جناب حافظ محمد سرفراز صدیق صاحب، اور میرے نہایت مشفق مہربان، اور مجھے حیرت ہے اپنے اوپر کہ میں نام سے واقف نہیں، حضرت سے پہلی دفعہ ملاقات ہے، لیکن وہ میرے دادا جی تک سب کو جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ بڑی خوشی ہوئی، میں باہر کھڑا ہو کے حضرت کی گفتگو کے چند کلمات میں نے سنے، تو چونکہ ہماری فیلڈ ہے تو میرا دل کہہ رہا تھا کہ کوئی صاحب نظر آدمی گفتگو کر رہا ہے۔ اللہ کریم ان کے علم و عمر میں برکتیں عطا فرمائے، اور جس طرح یہ دین پر پابند رہنے کی اور اپنے بچوں کو دین کی تعلیم کے حوالے سے گفتگو فرما رہے تھے، اللہ کرے کہ یہ باتیں ہمیں سمجھ آ جائیں اور ان پر عمل کرنا ہم سب کے لیے آسان ہو جائے۔ یاران گرامی، آج کا پروگرام بہت بڑی شخصیات آج کی نشست میں، آج کی مجلس میں موجود ہیں، اور بنیادی طور پر
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق و محبت کی یہ مجلس اور محفل ہے، اور محترم جناب لیاقت علی صاحب مرحوم و مغفور، ان کے صاحبزادگان یہاں موجود ہیں، ان کے اور ان کی اہلیہ مرحومہ مغفورہ، ان کے ایصال ثواب کے لیے آج کا سارا پروگرام ہے۔ تو میں ابھی تھوڑی دیر پہلے محترم سرفراز صدیق صاحب سے پوچھ بھی رہا تھا کہ بیان کس حوالے سے کرنا ہے، تو انہوں نے کہا جو آپ کا دل کرے کر لیں۔ تو اب میں دیکھ رہا ہوں کہ دو نسبتیں، بڑی اہم نسبتیں جڑ گئی۔ ایک نسبت کہ یہاں قائد طلباء، سالار طلباء محترم جناب رمیز حسن راجہ صاحب موجود ہیں، کہ جو اس تنظیم کے ساتھ وابستہ ہیں کہ جس نے اس دور میں عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نعرہ لگایا، جس دور میں سرکار کا نام لینا بھی جرم سمجھا جاتا تھا، اور رسول سیدی مرشدی یا نبی کہنا جرم سمجھا جاتا تھا، اور سرکار کے نام کے وزن پر اپنے بابوں کے نام لیے جاتے تھے، اپنے قائدین کے نام لیے جاتے تھے۔ اور اس دور میں جب عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرنے والے کو جیلوں کی سلاخوں کے پیچھے بند کر دیا جاتا تھا، اس سخت اور گمبھیر دور میں وہ اکبر الہ آبادی نے کہا نا کہ لکھائی ہے رقیبوں نے رپٹ جا کے تھانے میں کہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں۔ تو ایسا کچھ ماحول تھا۔ اس ماحول میں عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شمع فروزاں کی تو انجمن طلباء اسلام کا اس میں بہت بڑا نام اور بہت بڑا کردار ہے۔ تو انجمن طلباء اسلام کے موجودہ مرکزی صدر محترم جناب رمیز حسن راجہ صاحب موجود ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ایصال ثواب محترم لیاقت علی صاحب مرحوم و مغفور اور ان کی اہلیہ کے لیے ہے۔ اور ساتھ میرے برادر مکرم نے فرمایا کہ انہوں نے امید کی ہے کہ آج کی گفتگو میں کوئی صوفیانہ رنگ بھی ہوگا۔ تو یہ تینوں چیزیں جب جمع ہو گئی تو اب میرے ذہن میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث آئی ہے، میں اس حدیث کے تحت اپنی بات کو مکمل کروں گا، لیکن آپ احباب سے ایک گزارش کروں گا کہ آپ تھوڑا بہت ہلتے جلتے رہیں، مجھے بس اتنا محسوس ہوتا رہے کہ آپ میری بات سن رہے ہیں، میرے لیے اتنا ہی کافی ہو جائے گا۔ ایک دفعہ بلند آواز سے دو سلام پڑھیں اور پھر میں اپنی گفتگو کو شروع کرتا ہوں۔ بلند آواز سے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ۔ کوئی زبان خاموش نہ رہے، بلند آواز سے پڑھ لیں الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا شفیع المذنبین وعلی آلکہ واصحابکہ یا رحمۃ للعالمین۔ خطبے میں جو قرآن پاک کی آیت الکرسی ہے، آپ سب احباب کو یاد ہے، آیت الکرسی کے کچھ الفاظ میں نے کچھ کلمات تلاوت کیے ہیں، توجہ آپ کو رکھنی ہوگی، بڑے دلچسپ لفظ ہیں۔ رب کائنات نے فرمایا من ذا الذی یشفع عندہ، کون ہے جو اللہ کے ہاں کسی کی شفاعت کرے؟ سوالیہ جملہ ہے، کون ہے جو اللہ کے ہاں کسی کی شفاعت کرے؟ اور اس کلمے کا، اس جملے کا لب و لہجہ، مزاج یہ بتا رہا ہے کہ یہ بالکل اسی طرح کا جملہ ہے کہ جیسے کسی میلے میں اکھاڑا لگا ہو اور رنگ میں پہلوان اتر کے، کھاڑے میں پہلوان اتر کے اور اپنی طاقت دکھا کے کہے کون ہے جو میرے مقابلے میں آئے، کون ہے جو میرا مقابلہ کر سکے۔ اس کا مطلب کیا کہ حقیقت میں وہ پہلوان صاحب کہنا چاہ رہے ہیں کہ کوئی بھی آدمی میری طاقت کا مقابلہ نہیں کر سکتا، یہی مطلب ہے نا، کون ہے جو میرے مقابلے میں آئے۔ یہی مزاج صرف سمجھانے کے لیے مثال دی، ورنہ اللہ کے کلام کے ساتھ کسی کی تمثیل نہیں بنتی۔ یہی مزاج ان الفاظ کا ہے۔ فرمایا کہ من ذا الذی یشفع عندہ، کون ہے جو اللہ کے ہاں کسی کی سفارش کر سکے، کون ہے جو اللہ کے ہاں کسی کی شفاعت کر سکے۔ یہاں تک جملے سے لگتا ہے کہ شاید کوئی اللہ کی بارگاہ میں شفاعت نہیں کر سکتا، کوئی نہیں کر سکے گا، لیکن یہ مزاج کیوں اپنایا؟ لوگوں کی توجہ کے لیے، لوگوں کو متوجہ کرنے کے لیے کہ غور سے سنو بات کیا ہونے جا رہی ہے۔
اللہ فرمانا کیا چاہ رہا ہے، کلمہ کہنا کون سا چاہ رہا ہے، بات کون سی بیان کرنی ہے؟ فرمایا کہ من ذا الذی یشفع عنده، کون ہے جو اللہ کے ہاں کسی کی شفاعت کر سکے؟ ساتھ ہی فرما دیا الا باذنہ، ہاں اگر کوئی کرے گا تو اللہ کی اجازت کے ساتھ کرے گا۔ نعرہ تکبیر، اللہ، نعرہ رسالت، سیدی مرشدی یا نبی یا نبی، سیدی مرشدی یا نبی یا نبی، غلام ہے غلام ہے رسول کے غلام ہے، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، جو ہو نہ عشق مصطفیٰ زندگی فضول ہے، جو ہو نہ عشق مصطفیٰ زندگی فضول ہے، ڈرائیں گی بلا کسے، یہ راستے کی سختیاں، ڈرائیں گی بلا کسے، یہ راستے کی سختیاں، ہم عظمت رسول کے پاسباں ہیں پاسباں، روزائے رسول کے پاسباں ہیں پاسباں، چادر بطول کے پاسباں ہیں پاسباں، سیدی مرشدی یا نبی یا نبی۔ ماشاءاللہ۔ تو فرمایا الا باذنہ، ہاں اگر کوئی کرے گا تو اس کی اجازت کے ساتھ۔ تو اب اس مکمل جملے کا مطلب کیا ہو گیا کہ اللہ کی بارگاہ میں اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی شفاعت نہیں کر سکتا۔ اللہ کی بارگاہ میں اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی شفاعت نہیں کر سکتا۔ اور جو یہ آپشن دی ہے نا الا باذنہ، ہاں مگر اس کی اجازت کے ساتھ، یہ آپشن، یہ لفظ بتا رہے ہیں کہ کوئی ہے جو اللہ کی بارگاہ میں سفارش کرے گا، کوئی ہے، کوئی ہے۔ اگر کوئی بھی شفاعت نہ کر سکتا ہوتا تو اجازت کا مطلب کیا تھا؟ الا باذنہ کہنے کا مطلب کیا؟ پھر تو یہ بات فضول ہو گئی۔ اور توبہ استغفار، اللہ تعالیٰ کا کلام تو ایسا نہیں ہے، قول الحکیم لا یخلو عن الحکمہ، کہ حکیم کا کوئی بھی قول، یا فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ، کہ حکیم کا، دانا کا، سمجھدار کا کوئی بھی کام سمجھداری سے خالی نہیں ہوتا ہے۔ رب کائنات نے فرمایا الا باذنہ، ہاں کوئی ہے جو شفاعت کرے گا، کوئی ہے جو میدان معاشر میں غریبوں کا ملجا اور ماوا بن کر آئے گا، کوئی ہے جو میدان معاشر میں گنہگاروں کا سہارا بن کر آئے گا۔ اچھا، اب اگلا سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ کون ہے؟ کون ہے جو اللہ کی بارگاہ میں سفارش کرے؟ کس کو اجازت ملے گی؟ سفارش تو اجازت سے ہی ہونی ہے، یہ بات تو مسلم ہو گئی، لیکن اجازت کس کو ملے گی؟ اگر آپ احادیث کی طرف آئیں تو اس لسٹ میں کئی نام آتے ہیں۔ احادیث کی طرف آئیں، میں صرف خلاصہ عرض کر رہا ہوں۔ احادیث میں یہ بھی آیا ہے، جیسے حضرت قبلہ بھی بیان فرما رہے تھے کہ کل قیامت کے دن قرآن بھی اپنے پڑھنے والوں کی سفارش کرے گا۔ ہمارا یہی مسئلہ ہے کہ قرآن پر ہم نہیں بولتے، اور ہم پر یہ الزام ہے کہ یہ قرآن پڑھتے نہیں ہیں۔ ہاں جی، بلند آواز سے کہیں، نہیں یہ بلند نہیں ہے، بلند آواز سے کہیں سبحان اللہ۔ قرآن پر نہیں بولیں گے تو پھر کہاں بولیں گے؟ اللہ اکبر۔ حدیث شریف میں آیا کہ قرآن اپنے پڑھنے والوں کی شفاعت کرے گا۔ حدیث شریف میں آیا کہ اللہ کے فرشتے سرکار کی امت کی شفاعت کریں گے۔ حدیث شریف میں آیا کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گنہگار لوگوں کی شفاعت کریں گے۔ حدیث شریف میں آیا کہ اللہ کے نیک بندے، اولیاء، صالحین، وہ بھی گنہگاروں کی اللہ کی بارگاہ میں سفارش کریں گے۔ یہ تو حدیث کا معاملہ ہے، لیکن ہم صرف قرآن پر بھی رہتے ہیں کہ قرآن نے کہا کہ الا باذنہ، ہاں اس کی اجازت کے ساتھ شفاعت ہوگی، اس کی اجازت کے ساتھ شفاعت ہوگی۔ اور اللہ تعالیٰ جو سوچے کہ کس کس کو شفاعت کی اجازت دے گا، کس کس کو سفارش کی اجازت دے گا، اگر ہم اس کا کم از کم بھی اندازہ لگائیں، کم از کم بھی اندازہ لگائیں، تو پوری کائنات میں کم از کم ایک فرد تو ایسا ہوگا
کہ جس کو قیامت کے دن شفاعت کی اجازت دی جائے گی، کم از کم ایک ہستی تو ایسی ہوگی جس کو قیامت کے دن شفاعت کی اجازت دی جائے گی۔ تو اب ذرا اس کا جواب مجھے آپ دیجئے اور اپنے ایمان سے سوچئے کہ ساری کائنات میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے بھی لوگ اس روئے زمین پر آئے ہیں یا آئیں گے، اگر سب لوگوں کے اندر صرف ایک ہستی کو، سرکار کی ایک ہستی کو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کر رہا ہوں، اگر ایک ہستی کو اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کرنے کی اجازت دی جائے تو وہ ہستی کون سی ہو سکتی ہے؟ ہمارا ایمان اور وجدان یہ کہتا ہے کہ اللہ کس کو اجازت دے گا؟ اللہ اسی کو اجازت دے گا جس کو سب سے زیادہ چاہتا ہوگا۔ سب سے زیادہ کس کو چاہتا ہوگا؟ جس کو سب سے پہلے بنایا ہوگا۔ سب سے پہلے کس کو بنایا ہے؟ وہ میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ کی ذات مبارک۔ تو مطلب کیا سمجھ آیا؟ کہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن میرے کریم آقا اپنے گنہگار امتیوں کی شفاعت کریں گے، اپنی امتیوں کی شفاعت کریں گے۔ ایک صرف حدیث سنیں اور پھر میں بات کو اسی پر مکمل کر لوں گا۔ صحیح ابن حبان شریف کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے، اور بھی کئی حدیث کی کتاب میں مشہور حدیث ہے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل جب قیامت کا دن ہوگا نا، میری طرف توجہ ہے، قیامت کا دن ہوگا نا، سرکار نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ مجھے مقام محمود پر بیٹھنے کی اجازت عطا فرمائے گا۔ مقام محمود آپ سمجھیں کہ ایک بابرکت عزت والا مقام ہے، سرکار وہاں پر تشریف فرما ہوں گے۔ تصور میں تھوڑا بٹھائیں اس حدیث کو، ذہن کے اندر ایک خاکہ آنا چاہیے۔ سرکار نے فرمایا کہ میں سامنے دیکھوں گا کہ لوگ ہی لوگ ہیں، میرے دائیں طرف بھی لوگ ہیں، بائیں طرف بھی، پیچھے، سامنے، ہر طرف لوگ ہی لوگ ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اطہر تک تمام امت کے افراد وہاں پر موجود ہوں گے۔ جملہ سنیں، میرے کریم آقا نے فرمایا کہ ان سب لوگوں میں میں اپنی امت کو پہچان لوں گا۔ ان سب لوگوں میں میں اپنی امت کو پہچان لوں گا۔ صحابہ کرام میں سے ایک صحابی کھڑے ہوئے، انہوں نے سوال کیا، کیف تعرفہم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول آپ اپنی امت کو کیسے پہچانیں گے؟ کس علامت اور کس نشانی سے پہچانیں گے؟ اچھا، میرا دل کرتا ہے یہاں رک کر میں ایک بات کروں کہ جب سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اپنی امت کو پہچان لوں گا، تو میرا ایمان اور وجدان کہتا ہے کہ کریم آقا نے میدان محشر میں جس کو پہچان لیا، اللہ اکبر، جس کو پہچان لیا، اور پھر دیکھیں سرکار مقام محمود پر جلوہ فرما ہے، ساری امت کے افراد سامنے ہیں۔ میرا یہ ایمان کہتا ہے کہ میرے کریم آقا سب سے پہلے تو سب پر نظر رحمت دوڑائیں گے، سب پر میرے کریم آقا کی نظر ہوگی، سب کو ایک نظر دیکھیں گے۔ وہ بے رخی سے دیکھتے ہیں، چلو دیکھتے تو ہیں، میں شاد ہوں کہ ہوں تو ان کی نگاہ میں ہیں۔ میرے کریم آقا دیکھیں گے، سب کو دیکھیں گے، اور اس کے بعد میرے کریم آقا فرمائیں گے یہ بھی میرا ہے، یہ بھی میرا ہے، یہ بھی میرا ہے، یہ بھی میرا ہے، یہ بھی میرا ہے۔ میرے کریم آقا اپنے ایک ایک غلام کو پہچان لیں گے اور فرمائیں گے کہ یہ میرا ہے۔ اور میں خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ جس کو قیامت کے دن میرے آقا نے کہہ دیا کہ یہ میرا ہے، میرا ہے، خدا کی قسم جہنم کی آگ اس کا بال بھی بیکا نہیں کر سکتی ہے۔ اور غلاموں کا تو جشن ہو جائے گا، عاشقوں کا تو جشن ہو جائے گا، میدان محشر میں جشن منائیں گے۔ میدان محشر میں سنا یہی ہے، علماء یہی کہتے ہیں کہ سب لوگ کانپ رہے ہوں گے، ڈر رہے ہوں گے، ہیبت الہی سب پر طاری ہوگی۔ لیکن میں کہتا ہوں یہ عام لوگوں کی بات ہے، عام لوگوں کی بات ہے۔ سرکار کے دیوانے
وہاں بھی رقص کریں گے, وہاں بھی جشن منائیں گے کہ جن کی طرف سرکار اشارہ کر کے کہہ دیں گے کہ یہ میرا ہے. یا رسول اللہ, ساری زندگی ہم یہ نعرے لگاتے رہے, یہی کہتے رہے کہ ہم آپ کے ہیں, ہم آپ کے ہیں, ہم آپ کے ہیں, ہم آپ کے ہیں. اب جشن نہ منائیں تو اور کیا ہو کہ اب کریم آقا نے کہہ دیا یہ میرا ہے. کیا سمجھے؟ کسی شاعر نے کہا, اگر ذوق ہو تو میں پڑھ لوں سر کے ساتھ, ویسے میں بے سرا آدمی ہوں لیکن کوشش کر لیتا ہوں. کسی شاعر نے کہا, کہتا ہے مزہ تب ہے سرکار محشر میں کہہ دیں, مزہ تب ہے سرکار محشر میں کہہ دیں, وہ دیکھو ہمارا غلام آ گیا ہے, وہ دیکھو ہمارا, نہیں مل کے پڑھ لیں, وہ دیکھو ہمارا, وہ دیکھو ہمارا غلام آ گیا. مزہ تب ہے سرکار محشر میں کہہ دیں, وہ دیکھو ہمارا غلام آ گیا ہے, وہ دیکھو ہمارا. یاران گرامی, ذہن میں تصور رکھو کہ یہ میدان معاشر ہے اور کریم آقا ہماری طرف نظر فرما رہے ہیں, اور اس قبولیت کی امید کے ساتھ سرکار کی بارگاہ میں استغاثہ اور دعا پیش کرو کہ کاش ایسا ہو کہ میرے مصطفیٰ فرمائیں کیا کہ وہ دیکھو ہمارا غلام آ گیا ہے, وہ دیکھو ہمارا غلام آ گیا ہے, وہ دیکھو ہمارا. مزہ تب ہے سرکار محشر میں کہہ دیں, وہ دیکھو ہمارا غلام آ گیا ہے, وہ دیکھو ہمارا غلام آ گیا ہے. کرم آج بالائے بام آ گیا ہے, زباں پہ محمد کا نام آ گیا. میرے کریم آقا نے فرمایا کہ میں اپنے غلاموں کو پہچان لوں گا. یاران گرامی دیکھیں نا, حضرت جابر سرکار کے صحابی ہیں, سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی. اکثر سرکار ان کے گھر دعوت پہ تشریف لے جایا کرتے تھے, صحابہ کرام بھی جایا کرتے تھے. حضرت جابر کے پاس ایک کپڑا تھا, دسترخوان تھا, اور جب بھی وہ دسترخوان میلا ہوتا تو حضرت جابر اس دسترخوان پکڑ کے آگ میں ڈال دیتے, آگ میل کچیل جلا دیتی, کپڑا بالکل صاف اور شفاف ہو کے باہر آ جاتا. دوستوں نے پوچھا کہ حضرت یہ کیا آپ کرتب کرتے ہیں کہ کپڑا اور آگ, اس کا کیا جوڑ میل بنتا ہے؟ آپ کپڑے کو آگ میں ڈالتے ہیں, آگ میل کچیل جلا دیتی ہے, کپڑا بالکل صاف اور شفاف ہو جاتا ہے. حضرت جابر کہتے ہیں یہ کرتب نہیں ہے, اس کے پیچھے وجہ ہے, اور وجہ یہ ہے کہ جیسے میں نے آج آپ کی دعوت کی ہے نا, میں نے ایسے ہی ایک دفعہ کملی والے کی بھی دعوت کی تھی, اور میرے کریم آقا نے جب کھانا تناول فرمایا تو کھانا کھانے کے بعد میرے کریم آقا نے ہاتھ اس کپڑے کے ساتھ صاف کیے تھے. کہتے ہیں خدا کی قسم جب سے میرے مصطفیٰ کے ہاتھ اس کپڑے کو لگے ہیں, اس کپڑے کو آگ نہیں جلاتی. میں کہتا ہوں اس حدیث سے ہمیں یہ حدیث اور زیادہ سمجھ آ گئی کہ جب اس دنیا کے اندر کسی کپڑے کو میرے مصطفیٰ بس چھو لے, مس کر لے, تو اس کپڑے کو دنیا کی آگ نہیں جلاتی ہے, تو قیامت کے دن میرے مصطفیٰ جس کو اپنا کہہ دیں گے, جہنم کی آگ اس کو کیسے جلائے؟
جہنم کی آگ کیسے جلائے گی اس کو؟ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یاران گرامی، سرکار نے فرمایا کہ میں اپنے غلاموں کو پہچان لوں گا، اپنے غلاموں کو پہچان لوں گا۔ ایک صحابی اٹھے، سوال کی، عرض کی کہ یا رسول اللہ وکیف تعرفہم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول آپ کیسے پہچانیں گے؟ تو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جواب ارشاد فرمایا، یاران گرامی یہ سن لیں اور سن کے اس کو دل میں جگہ دے لیں، ذہن کے اندر بٹھا لیں۔ میرے کریم آقا نے فرمایا کہ میں اپنے غلاموں کو پہچانوں گا، لیکن نشانی یہ ہوگی کہ ہم غر محجلون من اثر الوضوء، میرے غلاموں کے وضو والے اعضاء چمک رہے ہوں گے، میرے غلاموں کے وضو والے اعضاء چمک رہے ہوں گے۔ اس نشانی اور علامت سے میں اپنے غلاموں کو پہچان لوں گا۔ اب مجھے بتائیں کہ وضو والے اعضاء تو تب چمکیں گے نا جب وضو کیے ہوں گے، اور وضو تب کیے ہوں گے کہ جب مسجد میں آنا جانا ہوگا، قرآن کے ساتھ تعلق ہوگا، مسجد کے ساتھ تعلق ہوگا، نماز کے ساتھ تعلق ہوگا۔ میں کئی دفعہ یہ سوچتا ہوں کہ اگر کل قیامت کے دن جب میرے کریم آقا اپنے غلاموں کو پہچان رہے ہوں، ہم بھی یقیناً وہیں پر موجود ہوں گے، اور ہم اس خوش فہمی میں ہوں کہ ابھی میری باری آنے والی ہے، ابھی میرا نام آنے والا ہے، ابھی آقا میری طرف بھی توجہ کریں گے، ابھی میری طرف بھی اشارہ فرمائیں گے۔ لیکن سوچیں، اللہ نہ کرے ایسا ہو، اللہ نہ کرے ایسا ہو، لیکن سوچیں کہ اگر میرے کریم آقا نے ادھر والا بندہ بھی گن لیا، ادھر والا بھی بندہ گن لیا، اور ہم بیچ میں ادھر کے ادھر ہی رہ گئے، ہمیں نہ پہچاننے سے انکار کر دیا کہ وضو والے اعضاء نہیں چمک رہے، پہچاننے سے انکار کر دیا، تو مجھے بتاؤ کہ کریم آقا کی رحمت کے بعد قیامت کے دن پھر اور کس کا سہارا ہے؟ کوئی اور آسرا ہے؟ بولے تو کوئی اور آسرا ہے؟ کوئی بندہ ہاتھ اٹھا کے کہہ سکتا ہے کہ میں اپنے اعمال کی وجہ سے بخشا جاؤں گا؟ کوئی بندہ آپ میں سے جسے یقین ہو کہ میں اپنے نیک اعمال، اپنی نیکیوں کی وجہ سے میری بخشش ہو جائے گی؟ نہیں، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ وہاں اللہ کی رحمت ہے یا اللہ کے رسول کی رحمت ہے۔ تو یاران گرامی، اگر میرے کریم آقا نے نہ پہچانا تو پھر کہاں جائیں گے؟ سرکار نے بھی اگر نہ پہچانا تو پھر کہاں جائیں گے؟ اور تو کوئی دروازہ نہیں ہے، اور تو کوئی در ہی نہیں ہے، اور تو کوئی جگہ ہی نہیں ہے۔ اس لیے خدا کے لیے آج تیاری کر لیں، آج تیاری کر لیں، آج وضو کریں، نماز پڑھیں، قرآن کے ساتھ تعلق رکھیں، مسجد کے ساتھ تعلق رکھیں، تاکہ کل کو اس شرمندگی سے بچ جائیں، اس شرمندگی سے بچ جائیں۔ ہماری 4 بندوں میں اگر توہین ہو جائے تو ہمیں سالوں یاد رہتی ہے کہ یار انہیں 4 بندیاں کھلو کے میری بےزتی کی تھی، بس میں انہوں نے کبھی معاف نہیں کراں گا۔ 4 بندوں میں ہمیں توہین برداشت نہیں ہوتی، اور وہاں تو آدم علیہ السلام سے لے کر اور ساری کائنات کے لوگ موجود ہوں گے، اور وہاں اگر ہمیں سرکار نے نہ پہچانا تو یہ جن لوگوں کے ساتھ ہم جلسوں میں شرکت کرتے ہیں، جلوسوں میں شرکت کرتے ہیں، جو لوگ ہمیں عاشق رسول سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بڑی محبت سے نعرے لگاتے ہیں، بتاؤ کل قیامت کے دن ان کے سامنے کیا منہ دکھائیں گے؟ وہ ہمیں کس نظر سے دیکھیں گے کہ بڑا تم نعرے لگاتے تھے، بڑا تم سرکار کے عشق کے دعوے کرتے تھے؟ تو سرکار نے تو تمہیں پہچانا ہی نہیں۔ بس ایک دفعہ ہمیں سرکار پہچان لیں، پھر انشاءاللہ دیکھیں میدان معاشر میں تو یہ ہے ہی، لیکن انشاءاللہ دنیا میں بھی اس کی برکت سے خیر ہوگی، اور انشاءاللہ قیامت کے دن بھی خیر ہوگی۔ اور قبر کے اندر آخری بات عرض کر رہا ہوں کہ عرض کیا نا کہ میدان معاشر، اس میدان میں ہیبت، رعب، خوف، ڈر، خطرے، یہ سب کچھ یقیناً ہوگا، یہ سب کچھ ہوگا، لیکن سرکار کے عاشق وہاں بھی جذب و مستی میں ہوں گے، وہاں بھی کیف کے اندر ہوں گے، وہاں بھی سرور میں ہوں گے، وہاں بھی جشن میں ہوں گے، جشن کی کیفیت ہوگی۔ اور یہ حال صرف میدان معاشر میں نہیں، قبر میں بھی یہی حال ہوگا، قبر میں بھی یہی حال ہوگا۔ اب دیکھیں نا، میں اکثر سوچتا ہوں کہ قبر کے اندر 3 سوال ہیں، بنیادی سے سب کو پتہ ہے، بس صرف توجہ دلا رہا ہوں کہ پہلا سوال پوچھا جائے گا من ربک، تیرا رب کون سا ہے؟ جواب کیا ہے؟ ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ دوسرا سوال ما دینک، دین کون سا ہے؟
تیسرا سوال، ما کنت تقول فی ھذا الرجل، اس ذات کے بارے دنیا میں کیا کہا کرتا تھا؟ یہی سوال ہے نا؟ توجہ ہے یار، میرا دل مطمئن نہیں ہو رہا آپ سے، تھوڑا سا سر ہلاتے رہے کم از کم، مجھے بات لگے کہ آپ کو بات، اگر اسپیکر کی وجہ سے نہیں سمجھ آ رہی میں پیچھے ہٹا دیتا ہوں، لیکن بات آپ کو سمجھ آنی چاہیے. آپ کو سمجھ نہیں آئے گی تو میرے بولنے کا کوئی فائدہ نہیں، نہ میرے آنے کا فائدہ ہے. کیا خیال ہے؟ سبحان اللہ. تھک گئے ہیں تو پھر بھی بتا دے، کوئی مسئلہ نہیں، بات کو ادھر ہی ختم کر دیتے. ہاں جی، یہ بات کر لوں، اجازت ہے، تھوڑا سا میرا ساتھ دے لے، اللہ پاک آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. میں بات عرض کر رہا ہوں کہ قبر میں تو سب نے جانا ہے، کیا خیال ہے؟ ہاں جی، نہ بھی چاہیں گے جانا تو ہے. اب قبر میں چھوٹے چھوٹے 3 سوال ہیں. سوال تو یہ چھوٹے چھوٹے ہیں، لیکن آپ کبھی ان پر غور کریں کہ یہ چھوٹے چھوٹے 3 سوال انسان کی زندگی کا سارا ڈیٹا نکال کے سامنے رکھ دیں گے. آپ سوچیں گے کیسے؟ میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں. آپ ایک ایسا بندہ لے کر آئیں جس کو آپ میں سے کوئی بھی نہیں جانتا، کسی کو نہیں پتا یہ کون ہے. ایک بندہ لے کر آئیں، اس کو لٹا دیں، لٹا کے اس کے اوپر کپڑا ڈال دیں، کسی کو نہیں پتا یہ کپڑے کے نیچے کون ہے. اب آپ کو پتہ کرنا ہے کہ یہ بندہ کون ہے، آپ نے جاننا ہے کہ یہ بندہ کون ہے. آپ اس سے قبر والے 3 سوال کریں. پہلا سوال اسے پوچھیں مر ربک، تیرا رب کون ہے؟ اگر تو وہ بندہ کہے کپڑے کے نیچے سے، پردے سے، کہ ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے، تو ایک بات پتہ چل گئی کہ یہ کافر نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں؟ یہ کافر نہیں ہے، یہ سورج کی پوجا کرنے والا نہیں ہے، یہ چاند ستاروں کی پوجا کرنے والا نہیں ہے، یہ مجوسی نہیں ہے، ہندو نہیں ہے، بتوں کی پوجا کرنے والا نہیں ہے. یہ کہہ رہا ہے ربی اللہ، اللہ میرا رب ہے، تو اس کا مطلب یہ اللہ کو ماننے والا ہے. اتنی بات تو پتہ چل گئی. اچھا، اب اگلا سوال ذہن میں آئے گا کہ اللہ کو تو کئی لوگ مانتے ہیں، عیسائی بھی اللہ کو مانتے ہیں، یہودی بھی اللہ کو مانتے ہیں، سکھ بھی کسی حد تک، ان کا ایک طبقہ ہے جو کہتا ہے واحد گرو جی کا خالصہ، واحد گرو جی کی فتح، مطلب وہ بھی کہتے ہیں کہ ہم توحید کو مانتے ہیں. چلو وہ بھی گن لو. تو اب ذہن میں خیال آئے گا کہ اللہ کو تو کئی لوگ مانتے ہیں. اب یہ جو بندہ لیٹا ہے یہ مسلمان ہے، عیسائی ہے، یہودی ہے یا سکھ ہے، کون ہے؟ آپ اس سے دوسرا سوال پوچھیں، ما دینک، تیرا دین کون سا ہے؟ بات کھلتی جا رہی ہے نا، تیرا دین کون سا ہے؟ اب اگر وہ جواب دے کہ دین الاسلام، میرا دین اسلام ہے، تو بات پتہ چل گئی کہ یہ سکھ نہیں ہے، پتہ چل گیا کہ یہ عیسائی نہیں ہے، پتہ چل گیا کہ یہ یہودی نہیں ہے، اپنا دین اسلام بتا رہا ہے، اس کا مطلب یہ مسلمان ہے. یہاں تک بات سمجھ آ گئی. اب یہاں پر رک کے ایک جملہ عرض کروں کہ یہاں پر ہماری یونیورسٹیز کے اندر، ہمارے کالجز کے اندر کئی ہمارے پروفیسر حضرات، بڑے براڈ مائنڈڈ اور کھلے ذہن والے لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے مسلمان ہونا ہی کافی ہے، ہمارے لیے اسلام ہی کافی ہے، صرف مسلمان کہلوانا کافی ہے. میں کہتا ہوں اگر صرف مسلمان ہونا کافی ہے تو قبر کے تیسرے سوال کا آپ کیا کریں گے؟ تو پھر یہیں پر فیصلہ ہو جانا چاہیے. جب پوچھا ما دینک، دین کون سا ہے، اس نے کہا دینی الاسلام، میرا دین اسلام ہے، تو بات تو یہاں پر ختم ہوگی. کہا جائے ٹھیک ہے اٹھ جنت میں چلا جا، دین تیرا اسلام ہے. لیکن نہیں، بات یہاں پر ختم نہیں ہوئی، یہاں پر ختم نہیں ہوئی، بلکہ تیسرا سوال ہے. اور تیسرا سوال کیا؟ وہ سوال ما کنت تقول فی ھذا الرجل، میرے کریم آقا قبر میں تشریف لائیں گے اور پوچھا جائے گا کہ اس ذات کے بارے دنیا کے اندر کیا کہا کرتا تھا. بعض دفعہ ہمارے علماء جلدی میں اس کا ترجمہ کر جاتے ہیں کہ اس ذات کے بارے میں کیا کہتا ہے، کیا کہتا ہے. نہیں، اب کیا کہے گا، اب تو پھنسا ہے، اب تو کیا کہے گا، اب تو کہے گا ہی کہے گا. یہ سوال نہیں ہے. کنتا تقول، آپ عربی گرامر میں دیکھیں، یہ پاسٹ کنٹینیوس کا صیغہ ہے، ماضی استمراری کا صیغہ ہے. اس کا ترجمہ یہ ہوگا کہ اس ذات کے بارے دنیا میں کیا کہا کرتا تھا، اس ذات کے بارے دنیا میں کیا کہا کرتا تھا. اب یہاں مسئلہ یہ ہے کہ یہ سوال کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟
جب اس نے کہہ دیا تھا کہ میرا دین اسلام ہے، میں مسلمان ہوں، تو بات ختم ہو گئی یا ختم ہو جانی چاہیے تھی، لیکن نہیں، بات آگے چلے گی۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ ایسے لوگ بھی کلمہ پڑھنے والے ہیں کہ جو کلمہ بھی پڑھتے ہیں، خود کو مسلمان بھی کہتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ سرکار کا خیال نماز میں آ جائے تو نماز ٹوٹ جائے گی۔ کلمہ بھی پڑھتے ہیں، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی معراج نہیں ہوا تھا، یہ بس ایک خواب آئی تھی سرکار کو، اور واقعہ معراج کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ کلمہ پڑھنے والے لوگ ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ سرکار علیہ السلام کی عزت صرف گاؤں کے چودھری جتنی ہے۔ کلمہ پڑھنے والے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ سرکار کو دیوار کے پیچھے کا پتہ نہیں۔ اس وجہ سے تیسرا سوال کرنا ضروری ہے تاکہ پتہ چلے کہ مسلمان تو ہے، کلمہ تو پڑھنے والا ہے، لیکن بتا محمد مصطفیٰ کے بارے تیرا کیا عقیدہ تھا، محمد مصطفیٰ کے بارے تیرا نظریہ کیا تھا، تیرا عقیدہ کیا تھا، تیرے جذبات کیا تھے۔ میں نے اسی وجہ سے کہا کہ سرکار کے عاشق قبر میں بھی جشن منائیں گے، قبر میں بھی جھوم جائیں گے۔ کیوں؟ جب فرشتہ پوچھے گا کہ اس ذات کے بارے دنیا میں کیا کہا کرتا تھا، تو سرکار کے دیوانے جو دنیا میں کہتے رہے ہیں قبر میں بھی کہیں گے کہ اس ذات کے بارے دنیا میں کہا کرتے تھے سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی۔ فرشتہ پوچھے گا دنیا میں کیا کہا کرتا تھا، سرکار کے عاشق جھوم کے کہیں گے کہ اے اس ذات کے بارے دنیا میں سیدی مرشدی یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی سیدی مرشدی یہ کہا کرتا تھا، دنیا میں کیا کہا کرتا تھا۔ سرکار کے دیوانے جشن منا کر جھوم کر کہیں گے ہم دنیا میں کہا کرتے تھے چمک تجھ سے پاتے ہیں، رسول کے غلام ہے، غلام ہے، غلام ہے، رسول کے غلام ہے، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، جہان عشق مصطفیٰ، زندگی فضول ہے، جہان عشق واہ واہ، مصطفیٰ، زندگی فضول ہے، جہان عشق مصطفیٰ، زندگی فضول ہے۔ سیدی مرشدی یا نبی یا نبی۔ تو سرکار کے بارے آج جو دنیا میں کہہ رہے ہیں، جو دنیا میں کہہ رہے ہیں، شب و روز ہم کہتے ہیں، تو ظاہری بات ہے جو کہتے ہیں وہی کہیں گے قبر میں۔ تو کیا کہیں گے؟ میں کہتا ہوں مبارک ہو تمہیں، اہل سنت کو تمہیں مبارک ہو کہ جب یہ فرشتہ یہ سوال پوچھے گا کہ دنیا میں کیا کہا کرتا تھا، میں کہتا ہوں کہ ہماری قبر میں بھی عید ہو جائے گی، قبر میں بھی عید ہو جائے گی کہ اس ذات کے بارے تو ساری زندگی یہی کہتے آئے ہیں کہ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، هو الحبیب الذی ترجا شفاعتہ لکل حول من الاحوال مقتحمی۔ او حبیب خدا دا جیڑا کرے شفاعت خلقاں دی، ہر سختی تے مشکل ویلے یاری کردہ اندر غم، محمد سید الکونین والثقلین، احمد خاص حبیب خدا دا سرور دوواں جہاناں دا، جنہ بندیاں وچ سرداری، سید اندر عرب و عجم، مولا صلی وسلم دائماً ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ جو سرکار کے غلام ہیں، سرکار کے عاشق ہیں، سرکار سے محبت کرنے والے، انہیں نہ قبر میں خوف ہے نہ میدان معاشر کا خوف ہے، اور اس بات کو قرآن بھی بیان کرتا ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ انہیں یہاں کوئی خوف ہے اور نہ وہ وہاں غمگین ہوں گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے واہ واہ، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ سرکار کی محبت، سرکار کا عشق اور سرکار کی الفت دنیا سے لے کر چلے جائیں، انشاءاللہ پھر قبر میں بھی خیر ہوگی اور انشاءاللہ میدان معاشر میں بھی خیر ہوگی، لیکن شرط ہے کہ سرکار کی محبت لے کر جائیں، سرکار کا عشق لے کر جائیں۔ اور انجمن طلبہ اسلام کو جہاں سرکار کی محبت اور عشق کی بات ہو اور انجمن کی بات نہ ہو، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی نا انصافی ہوگی کہ انجمن طلبہ اسلام یہ طلباء کی وہ تنظیم ہے کہ جنہوں نے اس عمر میں، میں اکثر یہ جملہ کہتا ہوں کہ اس عمر میں، جس عمر میں ہمارے نوجوان
تاش کھیلتے ہیں، جس عمر میں ہمارے نوجوان سگریٹ پینے لگ جاتے ہیں، جس عمر میں ہمارے نوجوان میچ فکس کر رہے ہوتے ہیں، شرابیں پینے لگ جاتے ہیں، جوے کی طرف چلے جاتے ہیں، انجمن طلباء اسلام اس عمر میں بچوں کو سیدی مرشدی یا نبی کے نعروں کی طرف لے کر آتی ہے، اور ہمارے بچوں کو ان کے بگڑنے کی عمر میں عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سبق سکھا رہی ہوتی ہے۔ اور اللہ کریم سے دعا ہے کہ رب کائنات آج کی حاضری کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے، اور سب سے بڑی بات کہ جب دنیا سے جائیں تو سرکار کی محبت لے کر جائیں، سرکار کی غلامی لے کے جائیں، سرکار کی غلامی کا توق گلے میں ہو، سرکار کی غلامی کا تاج سر پہ ہو، تو پھر انشاءاللہ یہاں بھی خیر ہے اور پھر انشاءاللہ وہاں بھی خیر ہے، دونوں جہانوں میں خیر ہوگی۔ اللہ کریم سرکار کی محبت نصیب فرمائے اور آخری دم تک سرکار کی غلامی نصیب فرمائے، سرکار کی غلامی نصیب فرمائے۔ اللہ کریم ہماری حاضری کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔